السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حنیف سعید، آف کورس DHS فرام پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ان کلائنٹس کے لیے جو ابھی تک اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے کی خواہش رکھتے ہیں، مجھ سے خواہش رکھتے ہیں اور بجٹ کم ہونے کی وجہ سے اس خواہش کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، تو کیوں نہ اس مبارک موقع پر ان کے لیے کچھ اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر کروں، جسے میں نے DHS اسپیشل رمضان آفر کا نام دیا ہے۔ تو ایسے تمام کلائنٹس جو مجھ سے اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا چاہتے ہیں اور بجٹ کی کمی کی وجہ سے مجھے افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، تو رمضان المبارک کے موقع پر ان کے لیے 29% DHS اسپیشل رمضان آفر کا جو ہے میں اعلان کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے اس ہیوی ڈسکاؤنٹ کے بعد بہت سارے ایسے لوگ جو مجھے افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، مجھے افورڈ کر سکیں گے، مجھ سے اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا سکیں گے اور ان ہزاروں لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے جو مجھ سے اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے کے بعد ایک بھرپور اعتماد، خوشگوار اور خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ مس مت کیجیے گا، کیونکہ یہ آفر صرف 29 رمضان المبارک تک ویلڈ ہے۔ اور بی کیئرفل ود دا بلیک سوشل میڈیا مارکیٹنگ ان دس فیلڈ اینڈ آلویز چوز دا بیسٹ، کیونکہ معاملہ ہے بالوں کا۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ مغربی کنارے میں القسام بریگیڈ کے حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، الشفا ہسپتال کا گھیراؤ کرنے والے مزید اسرائیلی ٹینک تباہ۔ عشرہ رحمت میں 10 لاکھ خوش نصیبوں کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری۔ بھارت میں انتخابات سے قبل مسلم دشمنی عروج پر، اتر پردیش میں مدارس پر پابندی، 25,000 مدارس کے 27 لاکھ طلباء متاثر ہوں گے۔ پاکستان ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر میں قاری لقمان نقشبندی کی امامت میں 15 روزہ تراویح میں ختم القرآن کی تقریب۔ معروف ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر محمد حنیف سعید نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ کتاب بندگی، عبادت اور تقوی کی تعلیم کا مکمل احاطہ کرتی ہے۔ ڈسٹرکٹ ٹاؤن ہیلتھ آفس غربی کے تحت 250 بستروں کے اسپتال برسوں سے بغیر SNE کے چلنے کا انکشاف۔ NGO ضروریات پورا کرتی ہیں۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ کا ضلعی صحت افسران کے ساتھ تعارفی اجلاس۔ کرپٹ افسران میں بے چینی، نیب کا ڈنڈا متحرک اور ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی جاری نوسر بازیوں کے اوپر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز نئے سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ نے ضلعی صحت افسران کے اجلاس میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ قاعدے قانون سے ہٹ کر کسی بھی اقدام کو وہ قطعی طور پر برداشت نہیں کریں گے، لیکن LDN کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق تمام اضلاع میں ضلعی صحت افسران کی نگرانی میں TCV کا تربیتی پروگرام اس وقت چل رہا ہے، جبکہ مذکورہ پروگرام میں سندھ بھر کے تمام اضلاع میں فرضی ٹیموں کے ذریعے کروڑوں روپے کا مبینہ غبن ہوا ہے، جس میں زیادہ تر فوکل پرسن نے اس لاقانونیت میں بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ لہذا چھان بین کے بغیر آئندہ ماہ آنے والی مہم میں سابقہ لاقانونیت میں ملوث فوکل پرسن کے ذریعے انسداد پولیو اور خطرے کی خصوصی مہم میں مطلوبہ نتائج کے حصول کے مشکوک ہونے کے خدشات موجود ہیں۔ بدقسمتی سے ماضی میں LDN کی ایسی رپورٹس پر کارروائی کے بجائے ون مین شو کے حامل ہیرو فہیم چاچا مالی فوائد سمیٹ کر جہاں ادارے اور وزارت کے وقار کا ملیہ میٹ کر دیتے تھے، بلکہ وہ مسلسل رشوت دے کر پکڑا گیا اور رشوت دے کر چھوٹ گیا کی پالیسی پر عمل پیرا رہے۔ پھر مولا بخش شیخ، ڈاکٹر سکندر میمن، ڈاکٹر فیض منگی جیسے کرداروں نے محکمہ صحت کے سیکریٹریٹ کو اسٹاک ایکسچینج بنا کر رکھا ہوا تھا۔
امید ہے ماضی کی ان غلطیوں کو دہرانے کے بجائے نئی انتظامیہ نہ صرف جلد اپنی پالیسی وضع کرے گی بلکہ ان سابقہ بدنام ترین لوگوں سے بھی محکمہ صحت کی جان چھڑائی جا سکے گی۔ اس وقت نیب سندھ سمیت تمام صوبوں میں متحرک ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ جس پس منظر میں تیسری بار وزیر اعلیٰ تو بن گئے ہیں، لیکن اب ان کے پاس کرپٹ افسران کی وکالت اور پیروی کے مواقع اس لیے بھی کم ہیں کہ پارٹی میں اندرونی طور پر بھی وہ اتنے بااعتماد نہیں رہے۔ رشتہ داروں کو پرکشش اسامیوں پر تقرری وغیرہ دلانا اور بات ہے، لیکن کرپٹ افسران کو بچانے کی دوا ان کے پاس اور کابینہ بنانے والوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیاری سے واحد صوبائی اسمبلی کی نشست حاصل کرنے والے یوسف بلوچ کو کابینہ میں نہ لینا اور لیاری سے 2 صوبائی اسمبلی اور ایک قومی اسمبلی کی نشست پیپلز پارٹی کی ہار جانا پارٹی میں اندرونی بے چینی اور خلفشار کا نتیجہ ہے۔ پھر سید ناصر حسین شاہ جیسی قدآور شخصیت کے قلمدانوں کا معاملہ بھی نہ تو آسان ہے اور نہ سادہ۔ دوسری جانب محکمہ صحت کے وہ کرپٹ افسران جو نیلامی کے ذریعے پرکشش اسامیوں کے ذریعے جو غبن کیے بیٹھے ہیں اور ملک جن معاشی حالات سے دوچار ہے، قومی اثاثے بیچنے کے بجائے ان لٹیرے افسران سے جو قومی دولت انہوں نے لوٹی ہے، احتساب کے بے رحم ڈنڈے کو گھما کر بیویوں، سالوں اور دیگر قریبی رشتہ داروں کے ناموں پر خریدی گئی لگژری گاڑیاں، اپارٹمنٹس، بنگلے، فارم ہاؤسز اور یہ سب کچھ بحق سرکار ضبط کیے جائیں اور FBR ٹیکس نیٹ میں ان کے قریبی رشتہ داروں کے نام پر قائم ان کمپنیوں کا سراغ لگائیں جو گریڈ 16 سے گریڈ 20 تک کی سرکاری ملازمت میں محکمہ صحت میں ادویہ سمیت تمام سامان کی سپلائی بھی دے رہے ہیں اور ٹیکس چوری میں بھی ملوث ہے۔ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں، حکومت کو سخت پالیسی اپنانا ہوگی اور قومی اداروں میں سیاسی مداخلت کی پالیسی کو زیرو کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر عوام لٹیرے حکمرانوں اور افسروں کے لیے گئے قرضے ادا کرنے کی نہ تو طاقت رکھتے ہیں اور نہ وہ کسی سخت ایسے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے اب تیار ہے کہ لوٹا کسی اور نے اور عوام اسے بھگتیں۔ پھر ہیلتھ مینجمنٹ کا کیا مذاق ہے کہ یہ اب آن لائن بھی ہو رہا ہے، جمعرات جمعے کو بھی ہو رہا ہے، 6 ماہ میں بھی ہو رہا ہے، 1 سال میں بھی ہو رہا ہے۔ کل تک کی معلومات کے مطابق یہ ایک کل وقتی کلاس کے ساتھ 2 سال پر محیط ہے۔ نیشنل ہائر ایجوکیشن کمیشن مذکورہ ڈگری پروگرام اور اس ڈگری پروگرام کے الحاق شدہ اداروں کی تفصیل فوری طور کے اوپر مشتہر کرے، ورنہ اس ڈگری پروگرام نے محکمہ صحت کے قانونی جنرل کیڈر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ سیکریٹری صحت اس مبینہ اسکینڈل کی ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں کھلی عدالتی تحقیقات کروا کر محکمہ صحت کی ڈوبتی انتظامیہ کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔